اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ جی ایک اور سٹوری ہے، چلو سٹوری سمجھ لیں، اس میں چلو ایک دو سبق کی باتیں نکل آئیں گی۔ چوکٹ ہوٹل میں میری ملاقات ہوتی ہے ایک بنگالی لوگوں سے جو بزنس مین ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، وہ چائنیز کے ساتھ مل کے۔ تو وہ مجید بنگالی کے ذریعے ہوئی تھی۔ مجید بنگالی وہ ہے کہ میرا پرانا دوست تھا، اس نے مجھے ایک ٹھیکہ لے کے دیا تھا گجر کے کہنے پہ۔ حالانکہ میرا کام تو ایئر کون کا چل رہا تھا، لیکن میں نے صرف ان کو ٹھیکہ لے کے دینا تھا، تو میں نے ہاں کر دی۔ تو وہاں پہ میں نے ٹھیکہ جب میرا چل گیا 2 مہینے 3 مہینے میں نے لگا کے اس کو اس سائڈ کو رن کیا، اس کے بعد کام بند ہو گیا۔ تو کچھ دیر بعد میرا دوبارہ رابطہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے یہ دوست ہیں بنگلہ دیش سے، بڑے امیر لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ تم نا وہاں پہ جو ان کے جو کنسٹرکشن میں جو بلڈنگ مٹیریل لگتا ہے نا، اس کا سامان وغیرہ کا حساب رکھنا ہے بس، تو کام ان کا شروع ہونا تو آپ چلے جائیں۔ تو میں وہاں سے اپنی موٹر سائیکل پہ گیا، گنتنگ ہائی لینڈ، کیمرنگ ہائی لینڈ کراس کر کے آتا ہے کوانتن سے آگے آتا ہے آصفہ کاٹیج۔ یہ ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ ایک بنگلو بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور ایک جھیل ہے وہاں پہ کبھی کبھی مچھلی پکڑنے لوگ آتے تھے، تو کبھی ملاقات ہو جاتی تھی ان سے، نہیں تو سارا دن اکیلے۔ اور قرآن تھا میرے پاس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، آلو چاول، دیٹس آل۔ پر الحمدللہ خوراک کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ وہاں پہ ایک 2 مہینے قرآن مجید پڑھا، اور ایک بہت بڑا جن تھا جو پہلے جس کی میں نے شکل نہیں دیکھی تھی، بہت بڑا کالا سیاہ، تو وہ تھا شاہ عالم میں کہ میرے گلے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں گھبرا، ظاہر ہے اب میری آنکھ کھلے گی تو میں نے گھبرانا ہی ہے۔ اب میں گھبرایا، میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا میں بچ گیا ہوں۔ لیکن وہ میری آنکھ تھی نا، وہ خواب میں کھلی ہوئی ہے۔ وہ پھر میں نے دیکھا میرے اوپر ہیوی ہے، 3 دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا روٹین کے ساتھ۔ تو پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی، اور اس کے بعد میں نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا۔ تو اس کے بعد میں پوچھ رہا ہوں اس سے تم کون ہو؟ 2 جھٹکے میں نے لگائے، اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ جھٹکے میں نے صحیح لگائے برا، لیکن چہرہ نہیں میں نے دیکھا، اس کا جسم دیکھا، بڑا کھلا ڈلا تھا۔ تو وہ پھر وہاں پہ آیا، وہاں پہ میں نے دیکھا، تو وہاں پہ اس کے نا ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے تھے، کیونکہ میں تو قرآن لے کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو کچھ میری حفاظت تھی وہاں پہ، بہرحال الحمدللہ رب العالمین۔ شاید وہاں سے میں بچ کے نہ نکلتا یا کوئی اور ہوتا، تو پھر میں وہاں سے تقریباً 2 مہینے میں، کیونکہ میری موٹر سائیکل کا انجن خراب ہو گیا تھا، تو اب انجن کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو میرا وہ جو دوست تھا وارث، وہ کینیڈا جا رہا تھا اس دوران، اچانک ہی سارا کچھ بیچ باچ کے۔ یہ ہے جی وہ بات۔ اور وہاں پہ پھر میں نے یہ 2 مہینے قرآن پڑھتا رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں پہ مجھے پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوا جب میں واپس آیا ہوں تو واپس آ کے میں نے نماز پڑھی ہے، یہ ہے دامن سترہ۔ وہاں پہ ایک عربی کی آنکھ میں نے دیکھی، تو مجھے میرے انکل کی یاد آئی، غلام حیدر کی۔ تو میں نے کہا یار دیکھ، ان کی اتنی جائیداد ہے، اپنے اوپر لگاتے نہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ تو میں نے گھر فون کیا، امی نے کہا بیٹا وہ جو تمہارا ماموں فوت ہو گیا۔ تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار اس کی آنکھوں میں نے ایسے پہچان سی جیسے نا اس جیسی آنکھیں تھیں وہ۔ بہرحال پھر میں گیا، شاہ صاحب کو میں نے فون کیا، شاہ صاحب نے کہا USJ 9 میں آ جائیں آپ،
USJ9 میں وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ تھا، اس کو USJ9 ہی بولتے تھے، تو وہاں پہ میں تقریباً 2-3 سال میں نے پھر 2 سال لگا، نہیں سال، سوری، اتنا کیے میں نے وہاں پہ کاؤنٹر پہ کیشیئر وغیرہ اور ساتھ میں سروس. تو وہ جو میں نے سروس کی تھی نا، تب پتہ چلا تھا، کیونکہ پھر میں بیٹھتا تو نہیں تھا نا کوئی دوسروں کی طرح، میں کسی کو بلاتا بھی نہیں تھا ادھر آئے کام کر رہے، نہیں، میں نے جانا ہے خود تھوڑا سا کرنا ہے، تو انہوں نے بھاگانا ہے خود ہی، وہ خود ہی شرم کر جاتے ہیں، یہی تھا. تو میرے پاؤں سوج جاتے تھے، لیس نکلتی تھی. تب پھر میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کیسے سوجتے ہوں گے. اللہ حافظ.